کہتے ہیں جی کہ ریاض الجنہ کا جو حصہ ہے مدینہ پاک میں، کیا وہ جنت میں ہے ہی؟ جنت میں کیسے نہیں جائے گا؟ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اور میں کہ میرے گھر اور منبر کا یہ درمیانی ٹکڑا جو ہے یہ جنت کا باغ ہے۔ گو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس طرح ہے جیسے حضور نے فرمایا ایک حدیث مبارک میں، اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا، کہ جب تم جنت کے باغوں کے ساتھ گزرا کرو تو کچھ چل لیا کرو۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ جنت کے بارے میں ہے نا کچھ ذکر؟ جی ہاں، اللہ کا ذکر ہوتا ہے، قرآن ہے، حدیث ہے، ذکر ہے، جنت کے باغ ہے۔ تو وہ بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کو بھی گویا یہی کہا گیا ہے کہ اسی طرح یعنی جیسے حلق و ذکر جنت کے باغ ہیں، یہ بھی جنت کا ایک باغ ہے، حقیقتاً نہیں ہے۔ لیکن ایک بات سمجھیں کہ اگر یہی بات ہے تو پھر پوری مسجد کا کیا گناہ ہے؟ حضور کی پوری مسجد میں بھی تو اللہ کا ذکر ہوتا ہے نا۔ صرف یہ جگہ معین کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ حقیقتاً یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور اگر حجر اسود جنت سے آ سکتا ہے تو اس ٹکڑے کے آنے میں کسی کو کیا اشکال ہے؟ باقی بہت سارے لوگ ایک اعتراض یہ بھی کرتے ہیں کہ جنت کی تو صفت ہے اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، کہ جنت میں آدمی کو نہ بھوک لگے گی نہ کبھی آدمی عریاں ہوگا، یہاں تو بھوک لگتی۔ یہ تو حکم اس وقت ہوگا جب عالم آخرت ہوگا، اب تو یہ حکم نہیں ہوگا۔ لیکن حقیقتاً یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اور یہ شان مصطفیٰ ہے اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں کہ آپ کا گھر یعنی حجرہ بی بی عائشہ سے لے کر منبر تک کا جو ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے۔ اور یاد رکھیں جنت میں تو کسی کو بھی موت نہیں آئے گی، پیغمبر پر کیسے موت ہے؟ وہ ایک حیات ہے بعد الموت۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا تعلق عالم برزخ سے ہے، لیکن بہرحال یہ جنت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پاک کے لیے یہ ایک بڑا اہم انعام ہے حضور پاک پر کہ دنیا میں بھی جنت، برزخ میں بھی جنت، اور آخرت میں بھی جنت۔ اسی طرح ایک آدمی نے کسی بزرگ کو خط لکھا کہ میں بڑی مشکل میں ہوں، آپ میرے لیے مہربانی کر کے دعا کریں۔ انہوں نے اس کو خط کا جواب دیا کہ میں نے تمہارے لیے دعا کی ہے اور تمہاری مشکل حل ہو گئی۔ اللہ نے کیا، مشکل بھی حل ہو گئی۔ وہ کچھ عرصے کے بعد آیا، اس نے کہا حضرت آپ نے اتنے یقین سے کیسے لکھ دیا؟ آپ لکھتے بھی اللہ حل کر دیں گے، لیکن آپ نے تو یہ لکھا کہ میں نے دعا کی ابد ہو گئی۔ انہوں نے کہا اللہ کا قرآن میں فیصلہ ہے کہ جنت والے جب جنت میں ہوں گے اور جو مانگیں گے اللہ ان کو دے گا۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، جو چاہیں گے جو مانگیں گے۔ تو میں نے بھی تو جنت کے ٹکڑے میں بیٹھ کے تیرے لیے دعا کی تھی، تو کیسے قبول نہیں ہوتی؟ اس لیے میں نے کہا کہ ہو گئی۔ بس دعا کرو کہ اب اللہ ہمیں ہدایت دے۔ اب تو ریاض الجنہ میں ٹیلی فون کھلے ہوتے ہیں، ان پہ میوزک لگے ہوتے ہیں، ان پہ بیٹھ کے بکواس کیے جا رہے ہوتے ہیں۔ جہاں حکم ہے کہ پاؤں بھی آہستہ رکھو تو پاؤں کے چلنے کی آواز بھی پیدا نہ ہو۔